یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ رستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دیں گے۔ یقین ایسا ہو کہ ہر دروازہ بند ہو لیکن تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تالے لگے ہوئے دروازوں کو ایک ایک کر کر کھول دیں گے۔ یقین ایسا ہو کہ جھلستی ہوئی آگ ہو اور تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کے بعد بے فکر ہو جانا۔ دیکھو تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا سوچا ہوا ہے، تو بس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا جائے تو پھر بے فکر ہو جایا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معجزات کر دینے پر قادر ہیں، اور اصل معجزات تو وہی ہوتے ہیں جہاں پر تقدیر بھی بدل دی جاتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں تو بس اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے معجزات بہت جلد تمہارے لیے کر دیں گے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں جو تم نہیں جان سکتی ہو۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، تو بس پھر پریشان مت ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے بیزار نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو انتظار ہوتا ہے کہ تم کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگو گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے، تو ایک دو دفعہ مانگ کر کیوں تھک ہار جاتی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ان کے معجزات کرتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں۔ آخر کب تک مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پیارا بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتا ہے؟ بس اپنے سجدوں کو طویل کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نامکمل کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب کر سکتے ہیں جو تمہارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی دینے کی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو جو مرضی ہو جائے وہ تمہارے لیے ہی ہوتی ہے، ضرور تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ بات تو ساری تمہارے یقین کی ہے کہ تم کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بار بار توفیق دیتے ہیں کہ تم مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش اسی لیے تو بھیجی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور بار بار مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہاں سے ان کے معجزات کر دیں گے، تم حیران ہی رہ جاؤ گی۔ جب تمہیں لگے گا کہ اب تو اندھیرا چھا چکا ہے تو بس ایک چھوٹی سی روشنی تمہاری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی، اور کچھ ایسے وسیلے اس دنیا میں ہی بن جاتے ہیں جو اللہ پاک کے ہمیں قریب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو بس اصل بات تو یہی ہے کہ تم اللہ پاک کے قریب رہنا۔ اللہ پاک وہاں سے معجزات کرتے ہیں جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہارے لیے معجزات کر دیں گے، تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو آج کی جو آپ لوگوں سے پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہ گار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے اور آپ کی پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو اور دلوں کی دعاؤں کو اور آپ کے دل کی حاجات کو بھی قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گی، پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔
آپ ہی جب میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری شیئر کروں گی تو آپ ہی مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں کروں یا نہیں کروں، تو میرے آپ ہی عجیب عجیب طرح کے وسوسے بھی آئے۔ پھر آپ ہی میں نے ایک دن ہمت کی اور سوچا کہ انشاءاللہ میں اپنی میریکل سٹوری آپ ہی تک ضرور پہنچاؤں گی، کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ ہی کی پیاری پریشان ہوگی تو اللہ پاک مجھے کسی کے لیے وسیلہ بنا دیں۔ پھر یہ بات کو سوچتے ہوئے آج کی میریکل سٹوری میں آپ کو اپنی بھیج رہی ہوں، تو اسی لیے آپ ہی میں یہ بھی چاہوں گی کہ جب آپ کی پیاریاں میری کہانی کو مکمل سن لیں تو میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے اور میرے سسرال والوں کے لیے لازمی دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ ہی ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں۔ آپ ہی اللہ پاک نے مجھے جس کا وسیلہ بنایا ہے ان کے وسیلے سے اللہ پاک میری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ ہی میں جو ہوں کسی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، تو آپ ہی میں جو ہوں ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی، اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتی ہوں۔ اور اب آپ ہی وہ جو شخص تھے، وہ شخص آپ ہی میری خالہ کے بڑے بیٹے تھے، جن کو آپ ہی بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں۔ تو آپ ہی کہتے ہیں نا کہ انسان کو کسی سے اگر محبت ہو جائے تو پھر انسان جو ہے بہت زیادہ سیلفش ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں ہر دعا میں آپ ہی اس انسان کے لیے دعا مانگتی تھی، ایون کہ آپ ہی میں کھانا کھانے کے بعد جب شکر اللہ پاک کا ادا کرتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہی وقت قبولیت کا ہو، تو اس لمحے میں بھی آپ ہی میں ان کو مانگتی تھی۔ اور آپ ہی آپ کہتی ہیں نا کہ کوئی انسان کسی کو جج کرتا ہے لیکن اللہ پاک کبھی کسی کو جج نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے بے شک آپ ہی کبھی مجھے جج نہیں کیا، ہمیشہ آپ ہی دعا کی توفیق مجھے دیتے رہے اور میں دعا کرتی رہی۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی بھی اکیلی بیٹھی ہوتی تھی تب بھی میں دعا کرتی رہتی تھی، اللہ پاک کو کہتی تھی کہ اللہ پاک آپ نے ہی تو معجزات کرنے ہیں، اور آپ تو کرم فرما دیتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کے لیے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ بس آپ ہی مجھ میں ایک برائی یہ تھی کہ میں دعا تو مانگتی تھی لیکن آپ ہی صرف میں اپنے مقصد کی ہی دعا مانگتی تھی۔ یہاں پر مجھے آپ ہی لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ سیلفش ہو کر صرف اور صرف آپ ہی ان کے اور اپنے لیے ہی دعا مانگتی ہوں، نہ ہی آپ ہی مجھے کسی کی ہوش ہوتی تھی کہ کسی اور کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لوں۔ لیکن آپ ہی بس کہتے ہیں نا کہ سچا پیار جو ہوتا ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، بالکل آپ ہی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ بس اللہ پاک سے کہتی تھی کہ اللہ پاک آپ نے میری مدد فرمانی ہے، میری سوچ صاف ہے اور میری نیت بھی صاف ہے، تو اللہ پاک آپ تو رستے بنا دیں، اللہ پاک میری گمنام سی محبت کو مجھے عطا کر دیں۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن آپ ہی خالہ ہمارے گھر آئی، اور آپ ہی وہ جو خالہ ہیں وہ بھی میری بہت فیوریٹ تھیں، تو بس آپ ہی وہ ہمارے گھر آئیں تو اس کے بعد آپ ہی ان سے بات چیت وغیرہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے آپ ہی امی سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ ہاں میں جو ہوں اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ وغیرہ دیکھ رہی ہوں، تمہاری نظر میں بھی اگر کوئی لڑکی ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ اب آپ ہی امی کا تو ذہن بھی میری طرف نہیں جا رہا تھا، کیونکہ آپ ہی میں جو ہوں ان سے تقریباً 8 سال چھوٹی ہوں، تو آپ ہی امی جو ہے میرے بارے میں سوچتی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ میرا کوئی کنیکشن بن سکتا ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں فیملی میں بہت کم سوچا جاتا ہے۔ خالہ نے یہ بات کی تو میں نے آپ ہی آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائی اور میں نے کہا اللہ پاک آپ میری خالہ کے دل میں میری محبت ڈال دیں اور ان کے دل میں میرا خیال ڈال دیں کہ وہ جو ہے امی سے میرے رشتے کی خود بخود ہی آ کر بات کر لیں۔ ایسا تھا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، دکھنے میں پیاری ہوں، بس آپ ہی میرا جو کمپلیکشن تھا تھوڑا سا آپ ہی ڈارک تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی میں کبھی کبھار گھبرا جاتی تھی۔ جن کو میں پسند کرتی ہوں اور جن کو میں اپنی دعاؤں میں مانگتی ہوں وہ تو اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے انسان ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خالہ مجھے ان کے لیے پسند کریں۔ میں چپ کر جاتی تھی کہ ڈگری جو تھی وہ کمپلیٹ کر لی تھی، گھر میں ہی رہتی تھی اور آپ ہی بیکنگ کا کورس وغیرہ کر رہی تھی۔ اب آپ ہی ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے کورس کے لیے انسٹیٹیوٹ جا رہی تھی، میں نے اپنے کزن کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اکیلے؟ میں نے کہا کہ میں نے بیکنگ کا کورس سٹارٹ کیا ہے، تو گھر کے قریب ہی جو ہے پچھلی گلی میں انسٹیٹیوٹ ہے تو وہیں سے میں سیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب میں کسی دن امی کے ساتھ آتا ہوں تو مجھے بھی کیک بنا کر کھلانا۔ اب ان کو کیا معلوم تھا کہ میں انہی کو تو اپنی دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ پھر آپ ہی میں گھر آ گئی، اس کے بعد آپ ہی میں نے امی کو بھی بتایا کہ اس طرح ان سے ملاقات ہوئی تھی، امی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر آئیں گے۔ امی نے کہا کہ چلو ایسا کرتی ہوں کہ شام کو کسی دن خالہ کو بلاتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں، تو تم نے کیک بنانا سیکھا ہے، تم کیک بنانا۔ میں نے کہا چلیں امی ٹھیک ہے۔ آپ ہی 2 دن گزر گئے تو امی نے خالہ کو کال کی، ان کو سلام دعا کی ہی تھی تو خالہ نے آگے سے کہا کہ تمہاری کتنی لمبی عمر ہے، میں تمہیں ہی تو کال کرنے والی تھی۔ امی نے کہا اچھا خیریت، کس بات کی بات کرنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ فکس کر دیا ہے، انگیجمنٹ کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے، تو تم لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے آنا تھا میں نے۔
نے امی نے مبارکباد دی۔ اب میں پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی نے کس بات کی مبارکباد دی ہے۔ ہاں ضرور، اس خوشی کے موقع پر تو پھر تم ضرور آؤ ہمارے گھر، کل تمہارے سارے بچے اور تم لوگ آنا ہمارے گھر، تم لوگوں کی شام کی بھی دعوت ہے چائے کی، اور رات کا کھانا بھی تم لوگوں نے میری طرف ہی کھانا ہے۔ واپی ایسا ہوا کہ امی نے جب کال بند کی تو میں نے امی سے پوچھا کہ امی کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں اپنی بہن کو۔ امی نے مجھے کہا کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی جو ہے منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے اور خالہ ہم لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے کل آ رہی ہیں۔ آپ ہی جیسے ہی یہ بات امی نے مجھے بتائی تو میرا تو چہرے کا رنگ ہی اتر گیا اور میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، میں تو اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھی۔ آپ ہی عجیب عجیب طرح کے وسوسے اور خیالات اور سوالات جو تھے وہ میرے ذہن میں اٹھنے لگ گئے۔ میں آپ ہی ٹی وی لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی اور میں رونے لگ گئی۔ میں اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ آپ ہی میری امی کمرے میں آئیں۔ امی نے کہا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ اب آپ ہی میری امی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو ہمیشہ سے آپ ہی ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے کہ وہ ہماری دوست ہے۔ میں اپنی امی کے گلے لگ گئی اور میں نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی۔ امی نے کہا کہ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ میں نے کہا امی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو کس طریقے سے ڈائریکٹ بتا دیتی، بس امی یہ سب کچھ دیکھیں ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ امی نے کہا بیٹا دیکھو میں تمہیں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اب یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ میں اپنی بہن سے اس بارے میں بات کروں، وہ کہے گی کہ ہو سکتا ہے میں اس کے بیٹے کی خوشیوں سے جل گئی ہوں، آج آ کر میں تمہارے رشتے کے بارے میں اس سے بات کر رہی ہوں، اور بیٹا دیکھو اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں تمہارے بارے میں اس سے خود بات کروں، اس کی نظر میں بھی تم آ سکتی تھی، تمہارے بارے میں وہ بات کر سکتی تھی مجھ سے، لیکن بیٹا آج تک اس نے تمہارے بارے میں مجھ سے بات نہیں کی، تو بس میں تمہیں یہ کہوں گی کہ خاموش ہو جاؤ اور بیٹا ان کی خوشی میں بھی خوش ہو جاؤ، ہو سکتا ہے بیٹا تم کسی کی خوشی میں خوش ہو جاؤ، اللہ پاک تمہارے لیے کرم کر دے۔ امی نے میرے آنسوؤں کو صاف کیا اور امی نے مجھے کہا کہ تم میری شہزادی بیٹی ہو تو بس تم نے پریشان نہیں ہونا، دیکھنا میں تمہارا رشتہ اتنی اچھی جگہ پر کروں گی، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہارے لیے ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ لڑکے کا رشتہ میں تلاش کروں گی اور اللہ پاک تمہارے لیے بہت بہترین کریں گے۔ کو میری دل کی کیفیت اور دل کی حالت کا کس طریقے سے اندازہ ہوتا، کیونکہ آپ ہی جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو میرے دل کے اندر اور میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ اللہ وغیرہ ہمارے گھر آئے اور آپ ہی 8 دنوں بعد جو تھی میرے کزن کی انگیجمنٹ تھی۔ اب آپ ہی خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ امی نے بات کو کور کرتے ہوئے بولا کہ اس کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا، آج انسٹیٹیوٹ بھی نہیں گئی ہے، اسی لیے تو بس اس نے بہت مشکل سے تم لوگوں کے لیے کیک وغیرہ بنایا ہے، کیونکہ کل جو ہے اس کو ملا تھا تمہارا بیٹا تو اس نے کہا تھا کہ میں کیک کھانے کے لیے آؤں گا، تو بس اسی لیے جو ہے میں نے تم لوگوں کو آج بلایا بھی اور اتنا خوشی کا موقع ہے، تو بس آپ ہی امی نے بہت ساری دعائیں وغیرہ دی اور امی نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم تو 2 دن پہلے آ کر ڈھولکی وغیرہ بھی بجائیں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ اب میں اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ امی ایسے کیسے بول سکتی ہیں، میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ خیر آپ ہی امی نے مجھے سمجھایا اور امی نے کہا کہ دیکھو اپنے موڈ کو ٹھیک رکھو، خالہ بھی نوٹ کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ہیلپر آنٹی آتی تھی وہ آپ ہی ہمارے گھر میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی آتی تھی، تو آپ ہی ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں پر میرے چہرے کی بے رونقی جو تھی وہ نظر آ گئی۔ اب آپ ہی جب وہ سب لوگ چلے گئے پھر آنٹی اور میں مل کر جو ہے کچن وغیرہ سمیٹ رہے تھے اور برتن دھو رہے تھے۔ آنٹی نے کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس، تیرے چہرے کا رنگ جو ہے وہ کیوں اڑا ہوا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، ہی پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے عمر گزاری ہے، مجھے چہروں کے رنگ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کے دل میں کیا بات ہے، بس آپ ہی اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں۔ اب آپ ہی ان آنٹی کے ساتھ ہم لوگوں کا ریلیشن ایسا تھا تو بس آپ ہی وہ اور میں کمرے میں بیٹھ کر چائے بھی ساتھ ساتھ پی رہے تھے، میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے اگر تیرے نصیب میں اس کو لکھا ہے تو پھر تو کیوں پریشان ہوتی ہے، اللہ پاک تو سب کچھ کر دیتے ہیں، تو توکل اور یقین رکھ، چل میری بچی اب تو اللہ پاک کے قریب ہو جا، دیکھ تو نے ہمیشہ جو ہے اللہ پاک سے اپنے لیے ہی مانگا ہے، کبھی تو اللہ پاک کی رضا بھی تو مانگ کر دیکھ، تو ایسا کرنا کہ بیٹا مغرب کی نماز کے بعد تو سورہ یوسف پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کہ آنٹی میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہی نہیں ہوں۔ آنٹی نے کہا بس یہی تو بات ہے، اللہ پاک تجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو چل میری بیٹی تو اللہ کے قریب ہو جا اور اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جا اور خوش ہو جا، میں تیرا چہرہ ایسے مرجھایا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ آپ ہی میں گھر میں بہت زیادہ رونق لگائی رکھتی تھی، ہنستی کھیلتی تھی، اب اچانک سے ایک انسان گھر کا خاموش ہو جائے تو گھر والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ 8 دنوں میں اللہ پاک نے مجھے ایسے بدل کے رکھ دیا، جہاں پر آپ ہی میں ہر دعا میں اور ہر سانس میں ان کو مانگتی تھی، وہاں پر آپ ہی میں اللہ پاک کی رضا کو مانگنے لگ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی زیادہ سیلفش رہی ہوں اور میں نے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچا، میں نے کبھی اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس میں نے ہر سانس میں اس انسان کے لیے دعا کی، اگر میں اتنے عرصے سے اللہ پاک کو راضی کرتی اور اللہ پاک کے قریب ہو جاتی، اللہ پاک ضرور میری دعا کو قبول
کر لیتے۔ اب آپ ہی مجھے ایسا فیل ہونے لگ گیا تھا کہ میں کتنی گنہگار ہوں، کتنا عرصہ سیلفش ہو کر جو ہے اپنے بارے میں سوچتی رہی۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ 8 دن گزر گئے اور آپ ہی وہ دن آ گیا جس کا مجھے بالکل بھی انتظار نہیں تھا۔ ان کی انگیجمنٹ کا دن آ گیا اور آپ ہی سب لوگ تیار ہو رہے تھے۔ امی نے کہا کہ چلو اپنا جو ہے پنک والا ڈریس نکال لو اور تم بھی جو ہو تیار ہو جاؤ، اپنے موڈ کو ٹھیک کرو، بیٹا کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ خوشی خوشی سے تیار ہوئی، میں نے حجاب کیا، جو کہ آپ ہی پہلے میں حجاب نہیں کرتی تھی۔ ایک ٹوٹلی پرسنالٹی چینج ہو کر میں اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئی۔ تو آپ ہی وہاں پر انگیجمنٹ سیریمنی ہو رہی تھی، میں بھی خوشی خوشی کھڑی تھی۔ میری خالہ تو مجھے اتنا پیار کری جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو آج تم۔ انگیجمنٹ سیریمنی سے ہم لوگ گھر واپس آ گئے، سورہ یوسف پڑھتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ آپ ہی کبھی کبھار ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیتی تھی، کبھی کبھار ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیتی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ شام کو آپ ہی میں گھر آئی ہوں تو امی نے آپ ہی سموسے وغیرہ بنائے ہوئے تھے، تو آپ ہی میں جو ہوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے سموسے وغیرہ کھانے لگ گئی۔ امی کے فون پر آپ ہی اچانک سے خالہ کی کال ہے اور فون اٹھایا تو خالہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کے بڑے بیٹے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مشکل لمحات میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ میرے کزن کی شادی بھی جو تھی وہ تقریباً 6 مہینے بعد تھی۔ ڈاکٹرز نے جو ہے میرے کزن کو 8 مہینے کا آپ ہی بیڈ ریسٹ بول دیا تھا۔ آپ ہی جو ان کی لیفٹ والی لیگ تھی اس کی آپ ہی بونز وغیرہ ڈیمیج ہو گئی تھی جگہ جگہ سے، جس میں آپ ہی کئی جگہوں پر راڈ بھی ڈالے گئے تھے، تو آپ ہی بس اسی وجہ سے ان کو بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا گیا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ عرصے تک جو ہے آپ کو سٹک کا یوز کرنا پڑے گا سہارا لینے کے لیے۔ فیونسی کو پتہ چلی تو اس لڑکی نے کہا کہ میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کروں ایسے لڑکے کے پیچھے جو کہ اب سہارا تلاش کرے گا، تو میں کیوں ساری زندگی اس کی خدمتیں کرتی رہوں۔ بس آپ ہی اس لڑکی نے یہ بات بول کر میری خالہ کا اتنا دل بھی دکھایا اور آپ ہی اس لڑکی کا کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا کہ اس نے خود ہی اپنے رشتے کو انکار کر دیا۔ آپ میری طرف سے تو اس منگنی کو کم از کم ختم سمجھے، اللہ پاک کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کی جو تڑپ الگ تھی وہ بھی کیسے میں برداشت کرتی، ایک انسان کو میں نے دعاؤں میں مانگا ہے اللہ پاک سے، آپ ہی بس میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ پاک ان کو صحت یاب کر دے، ان کی پریشانی اور ان کی مشکل کو دور کر دیں۔ امی نے خالہ کو بولا کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، دیکھو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اس مشکل لمحے میں، اللہ پاک ہی وسیلے بناتے ہیں، دیکھو میری بیٹی تمہاری بیٹی ہے۔ خالہ نے کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنی پھول سی پیاری سی لڑکی کی میں زندگی کو کیسے خراب کر دوں، بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر تمہاری بیٹی کا رشتہ کروں گی، جبکہ مجھے یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ دیکھو اللہ پاک نے شاید ہو سکتا ہے آج مجھے اسی بات کے بارے میں احساس دلایا ہے کہ خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی ہے، خوبصورتیاں بھی رہ جاتی ہیں نصیب کے آگے، بس پتہ نہیں میرے بچے کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ خیر آپ ہی تقریباً 3 سے 4 مہینے گزر گئے، آپ ہی کزن جو تھے اسی طریقے سے بیڈ ریسٹ پہ تھے، ہم لوگ کا آنا جانا ہوتا تھا، آپ ہی تقریباً 2-3 دن کے گیپ سے ہم لوگ ان کے گھر جاتے تھے۔ اب آپ ہی دوبارہ سے امی نے کہا کہ دیکھو تم اکیلی ہو، تم پریشان ہو جاتی ہو، کب تک تم جو ہے اس طریقے سے اپنے بیٹے کو سنبھالتی رہو گی۔ خالہ کی یہی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کی بڑے کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں رونق لگ جائے گی، لیکن آپ ہی بس جو اللہ پاک کو منظور تھا، ڈرتے ڈرتے کہا کہ چلو میں تمہارے گھر آؤں گی، آ کر جو ہے رشتے کی بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے بھائی صاحب مان جائے۔ جب میں نے سنی تو خالہ نے کہا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ تم کیا کہتی ہو، تم یہ تو نہیں سوچ رہی ہو کہ میں اپنے بیٹے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے تم سے شادی کر رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ بیٹا میں نے کیوں نہیں پہلے تمہاری طرف دیکھا اور تمہارے بارے میں سوچ لیا۔ بس میں یہ سوچتی تھی کہ بیٹا تم ایج میں تھوڑی کم ہو اور میرے بیٹے کی ایج تھوڑی زیادہ ہے، لیکن میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم تو میری بہن کی بیٹی ہو، اتنی پیاری ہو، اتنی نیک ہو، تو میں نے تمہیں کیوں اگنور کیا۔ خیر آپ ہی خالہ نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ ہی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا اور میں نے کہا کہ خالہ اللہ پاک کی جو رضا ہوگی میں اس میں راضی ہوں۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے، جس انسان کو آپ ہی میں دعاؤں میں مانگتی تھی اللہ پاک نے آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے کا معجزہ میری زندگی میں کیا۔ میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ آپ ہی ہم دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا ہے۔ آج بھی میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اللہ پاک نے کیسے کیا، اور آپ یقین کریں کہ شادی کے تقریباً 3 مہینے بعد ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کی اتنی خدمت کی، ایسا ہے کہ ان کو آفس بھی آپ ہی میں کار میں ڈرائیو کر کر چھوڑنے جاتی ہوں اور آپ ہی بس میں ان کا سہارا بن گئی ہوں، قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ چل رہی ہوں۔ آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے کا وسیلہ بنایا، جو ہمارے گھر آنٹی تھی انہوں نے بتایا، تو آپ ہی بس اللہ پاک ہی کرم کرتے ہیں اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائیں اور اللہ پاک آپ ہی خیر و عافیت کے ساتھ آگے آنے والی زندگی میں بھی خوشیاں ہی خوشیاں عطا کریں۔ بس آپ ہی جب میں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو گئی تو اللہ پاک نے ایک لمحے میں میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور یہ سوچا بھی نہیں تھا جو آپ ہی آج ہماری تقدیر میں اللہ پاک نے لکھ دیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت
शुक्र है और करम है, और अल्लाह पाक सबके लिए मौजिज़ात करें, दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएँ, और अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाएँ, हसनैन की खुशियाँ आपके नसीब हों इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मेडिकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। अल्लाह पाक आप पर करम करें, आपके हस्बैंड को आपको खुश रखें। और देखें मेरी प्यारी, जहाँ पर कोई सहारा नहीं होता वहीं पर अल्लाह पाक सहारे भी बना देते हैं, मौजिज़ात भी कर देते हैं, और अल्लाह पाक एक लम्हे में कुन फरमा देते हैं, और अल्लाह पाक कुन फरमा देने पर कादिर हैं। और मेरी प्यारी, अब जो नेक्स्ट मेडिकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें, और अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको बताना चाहूँगी, तकरीबन आप ही 16 साल से जो है मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी बेबी के लिए। आप ही शादी के शुरू में जो है 2 बार मुझे बेबी एक्सपेक्ट हुआ था, आगे जो है ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तकरीबन आप ही 3 महीने गुजरते ही थे और आप ही बेबी की कंडीशन ऐसी हो जाती थी कि कुछ समझ नहीं आती थी। 16 साल जो थे वो गुजर चुके थे। फिर आप ही एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी एक मेडिकल स्टोरी थी, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मेरे सामने खुद ब खुद आप ही सजेशन में आ गई। अब आप ही जब मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया तो आप ही उन्हीं बहन की कहानी थी कि उनको भी आप ही अल्लाह पाक ने काफ़ी अरसे बाद जो है औलाद की नेमत से नवाजा था। नवाफिल सलातुल हाजात के और 313 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। डॉक्टर्स ने मुझे IVF के बारे में भी बता दिया था, परेशान हो गई थी, लेकिन आप ही अल्लाह पाक मौजिज़ात करते हैं, और 16 साल बाद अल्लाह पाक ने दरूद इब्राहिम पढ़ने की तौफीक भी मुझे अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी से नवाजा है। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे, बेटी दे, ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो। तो आप भी बताइएगा अपनी वीडियो में, अगर कोई भी बहन परेशान है अपनी इस परेशानी के बारे में, तो वो जो है हर नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो दरूद इब्राहिम पढ़ लें। लेकिन मैंने मगरिब की नमाज के बाद 313 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया है। अल्लाह पाक हर परेशान दिल की परेशानी को दूर फरमाएं, और अल्लाह पाक आपको भी खुश रखें, और आपको आपके बेटे की खुशियाँ नसीब हों, सबके लिए आसानियाँ फरमाएं, और सब पर अपना ख़ास करम करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको खैर और आफियत के साथ औलाद की नेमत से नवाजे। मेरी प्यारियों, आप लोग परेशान ना हो, अल्लाह पाक ने इन पर 16 साल बाद करम किया दरूद इब्राहिम पढ़ने से। इवन की कहती कि IVF के प्रोसीजर की तरफ भी जा रही थी, लेकिन अल्लाह पाक ने करम फरमाना था, अल्लाह पाक ने इन पर करम फरमा दिया। तो अल्लाह पाक हर चीज़ कर देने पर कादिर है। बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत मिलती है इन मेडिकल स्टोरी से। सिर्फ और सिर्फ एक कहानी नहीं होती है, ये ज़िंदगी के वाक़यात होते हैं। अल्लाह पाक मेरी बहनों आप लोगों को अजर अता फरमाएं, जो आप लोग मुझ तक अपनी कहानियों को पहुँचा रही हैं, तो एक वसीला हूँ। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम करें। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी सब प्यारियों के नेक नसीब करें। जो बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और स्वाले औलाद अता फरमाए, और जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए, सबके घर के रिस्क में बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए। सब बीमारों को अल्लाह सुब्हान व तआला शिफा अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी हसनैन, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।